اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں 27 رمضان بھی آتی ہے، اور 27 رمضان کو پروردگار عالم نے ایک احسان فرمایا، ایک خاص کرم فرمایا کہ پاکستان مارد وجود میں آیا۔ یہ وہ بابرکت رات ہے جس رات میں اول قرآن نازل ہوا، جس رات میں اللہ کی ساری رحمتیں جوش میں ہوتی ہیں۔ ہماری تمام تر کوتاہیوں کے باوجود، کمزور ہونے کے باوجود، اللہ رب العزت نے 27 رمضان کو یہ ہمیں مملت خداداد عطا فرمائی۔ آج ہم بہت سی باتیں پڑھتے ہیں، بہت سے مذاکرات سنتے ہیں، بہت سے اخبارات میں لوگوں کی گفتگو ریکارڈ ہوتی ہے۔ ہر بندہ پاکستانیوں کو مایوس کرنے کے چکر میں کہ یہ ملک نہیں رہے گا، خدا نخواستہ ٹوٹ جائے گا، فیل ریاست ہو جائے گا، خون خرابہ ہو جائے گا، انقلاب آ جائے گا، اور خدا جانے ایسی ایسی باتیں جو سوائے مایوسی کے ہمیں کچھ نہیں دیتی۔ مگر ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ اللہ کا معاملہ اس کے ساتھ برکات کا کیسے ہے، اور اگر اللہ کی مرضی اس کے شامل حال ہے اور اللہ کی رحمتیں اس پر جاری و ساری ہیں، تو پھر مایوسی کی کہاں بات رہ جاتی ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک رویہ اللہ کا ہے، وہ پاکستان کے معاملے میں کیا ہے، ایک رویہ ہمارا ہے، وہ پاکستان کے معاملے میں کیا ہے۔ اللہ کا رویہ پاکستان کے معاملے میں یہ ہے کہ دنیا کی کون سی سبزی ہے جو آپ کو نہیں ملتی، بہت اعلیٰ قسم کی، کون سا پھل ہے جو آپ کے خطے میں نہیں پایا جاتا، جو آپ کو میسر نہیں ہے، وافر آپ کی مارکیٹیں اور بازار بھرے پڑے ہیں، بلکہ اٹے پڑے ہیں۔ کون سا دودھ ہے جو آپ کو نہیں ملتا، گھی آپ کو نہیں ملتا، مکھن آپ کو نہیں ملتا، گوشت آپ کو نہیں ملتا، مچھلی آپ کو نہیں ملتی، اناج آپ کو نہیں ملتا، دالیں آپ کو نہیں ملتی، ڈرائی فروٹ آپ کو نہیں ملتا۔ کون سی نعمت ہے کھانے کی جو آپ کو میسر نہیں ہے؟ کون سی نعمت ہے لباس کی شکل میں جو آپ کو میسر نہیں ہے؟ جو اعلیٰ ترین لباس کسی کو میسر ہو سکتے ہیں وہ پاکستانیوں کو میسر ہے۔ اعلیٰ ترین گھروں میں آپ لوگ رہتے ہیں، سردی گرمی کے سارے بندوبست آپ کو میسر ہیں، بہترین گاڑیوں میں آپ گھومتے پھرتے ہیں، تفریح کے آپ کو مواقع میسر ہیں۔ کوئی پیداواری ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اللہ نے آپ سے روک لی ہو، آپ کو میسر نہ ہو، آپ کی تمام تر نالائکیوں کے باوجود۔ پھر اگلا کرم، میں اللہ کے رویے آپ کو بتا رہا ہوں۔ دنیا میں جہاں سب سے زیادہ نوجوانوں کی تعداد موجود ہے، اور جس کو نوجوانوں کو معاشرہ کہا جا سکتا ہے، وہ پاکستان ہے۔ 6 کروڑ سے زیادہ نوجوان لوگ موجود ہیں۔ ہمارے بعد اگر کوئی ملک دنیا میں ہے آبادی کے لحاظ سے کہ جہاں جوان اچھی تعداد میں ہے تو مصر ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں جوانوں کی تعداد زیادہ ہو۔ اب معاشروں میں بوڑھوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تو اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا ہوا ہے کہ آپ کے معاشرے کو نوجوانوں کا معاشرہ رکھا ہوا ہے، جو فعال ہو سکتے ہیں، کارگر ہو سکتے ہیں، ڈیفنس کر سکتے ہیں، افینس کر سکتے ہیں، ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔
وہ ٹیلنٹ بھی اللہ نے دیا ہوا ہے، وہ جوان بھی اللہ نے دیے ہوئے ہیں، ورنہ انسانوں کے ہاں قحط ہوتا ہے نوجوانوں کا، مگر ایسا معاشرہ ہے پاکستان پہ اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے، ایک کثیر تعداد نوجوانوں کی یہاں بستی ہے، یہاں رہتی ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے اس کا کہ اس نے آپ کو نوجوان نسل دی ہوئی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ سے ڈھنگ کا کوئی کام نہیں ہوتا، مگر دنیا کا اعلیٰ ترین ایٹمی پروگرام آپ کا چل رہا ہے، بڑے پاورفل ایٹم کے آپ مالک ہیں، اللہ نے توفیق دی، حالات پیدا کیے، آپ کو جرت پیدا کی، آپ اس کام میں کامیاب ہوئے۔ اگر آپ کے پاس یہ نہ ہوتا تو ہندوستان ہمیں کبھی کا ہڑپ کرنے کا پروگرام فائنل کر چکا ہوتا۔ اس کی راہ میں اللہ نے یہ رکاوٹ کھڑی کر دی، ایک ایسا ڈیٹرنٹ آپ کو دے دیا کہ دشمن کی جرت نہیں ہو رہی، ورنہ تعداد میں کتنا فرق ہے، معاشی حالات میں کتنا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ کو میزائل ٹیکنالوجی دے دی۔ ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کے پڑوسی ملک جو ہے اس نے کتنی بڑی پلاننگ کر دی کہ آپ کے معاشی حالات سدھر جائیں گے، ٹرانسپورٹیشن بہتر ہو جائے گی، ریلوے بہتر ہو جائے گی، سڑکیں بہتر ہو جائیں گی اور نظام بہتر ہو جائے گا۔ یہ بندوبست اللہ کر رہا ہے، آپ نہیں کر رہے۔ بے شمار تعلیمی ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ پہلے تو بچوں کو داخلہ ہی نہیں ملتا تھا اسکولوں میں، بھلے اب چلو مہنگا پڑ رہا ہے اور پرائیویٹ اسکولوں میں، پرائیویٹ کالجوں میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مگر بندوبست ہے۔ یہ سارے ارینجمنٹ اللہ کر رہا ہے، آپ کے ساتھ مکمل اللہ فیور کر رہا ہے، ہر اچھی چیز آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے، حالات ایسے پیدا کر رہا ہے کہ جس میں آپ پروان چڑھتے رہیں، آپ آگے بڑھتے رہیں۔ اللہ کا رویہ فیور کا ہے، کیونکہ جو 27 رمضان کی برکات ہیں وہ اللہ ہم تک پہنچا رہا ہے۔ ہم نے پاکستان کو آن نہیں کیا، یہ ہمارا رویہ ہے۔ پاکستان کسی چڑیا کا نام نہیں ہے، کسی درخت کا نام نہیں ہے، کسی مکان کا نام نہیں ہے، آپ اور میں سب پاکستان ہیں۔ جب آپ ہر پاکستانی شہری کی عزت شروع کر دیں گے، یہ آپ کا رویہ ہونا چاہیے کہ 27 رمضان کی برکات سب کو مساوی پہنچ جائیں، اپنے حصے کا کام شروع کر دیں گے، ٹریفک کے سسٹم کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں گے، انکروچمنٹ نہیں کریں گے، احترام کریں گے حدود کا، وقت پہ اپنے دفاتر جائیں گے۔ وہ کام آپ شروع کر دیں گے جس سے پاکستان کو دنیا میں عزت و توقیر ملے۔ اب وہ زمانہ ہے کہ لوگ بیرون ممالک جاتے ہیں، آتے ہیں، ساری دنیا کو دیکھتے ہیں، ان کے سسٹم کا مطالعہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، ایک ٹیلی فون کے سیٹ میں ساری معلومات لوگوں کے پاس موجود ہوتی ہے، مگر ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ دنیا میں جو ہماری بدنامی ہو رہی ہے، دنیا میں ہمیں قابل عزت نہیں سمجھا جاتا، قابل احترام نہیں سمجھا جاتا، تو وہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، ان کو اگر ہم دور کر لیں تو اللہ کی رحمتیں تو ہم پہ جاری ہیں، اللہ کی رحمتیں ہم پہ جاری ہیں، ہمیں کوئی خوف والی بات نہیں ہے، مایوسی والی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کئی جگہ یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت شاہ عبداللطیف الف بری امام، ان کے ملفوظات موجود ہیں۔ جب قدرت اللہ شہاب ہالینڈ میں سفیر تھے تو وہاں انہیں کوئی ڈاکومنٹ ملے، وہ لے کے آئے ان کی فوٹو کاپیاں کرا کے، تو وہ ملفوظات ہیں بری امام سرکار کے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میری قبر کے گردا گرد ایک شہر تعمیر ہوگا جس کا نام اسلام پر رکھا جائے گا اور جو اسلام کی نشأت ثانیہ کا مرکز ہوگا۔ جب آدھی بات پوری ہو گئی ہے کہ ان کی قبر کے گردا گرد شہر تعمیر ہو گیا ہے، شہر کا نام اسلام پر رکھ دیا گیا ہے، تو باقی آدھی بات پورا ہونے سے رہ جائے گی؟
ہمیں صرف اپنے رویے پازیٹیو کرنے ہیں، رویے بدلنے ہیں، سیلفشنس کو ختم کرنا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ ایک مسجد ہے ہمارے لیے، اتنی محترم جگہ ہے، اتنی پاکیزہ جگہ ہے۔ جو لوگ خرابیاں کر رہے ہیں ان کو احساس دلانا ہے، مگر وہ کیسے ممکن ہوگا؟ وہ تب ممکن ہوگا آپ پہلے خود چینج کریں گے اپنے رویے کو۔ سڑک خراب ہوتی ہے، اس میں کھڈا پڑ جاتا ہے، اور وہ کھڈا اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ پوری سڑک ریپیئر ہوتی ہے۔ اگر اس کھڈے کو آپ اسی دن 10 بندے چلے جائیں گے بلدیہ کے پاس یا کسی ادارے کے پاس جس سے وہ متعلق ہوگی کہ یار خدا کا واسطہ ہے یہ بڑا نقصان ہو جائے گا، تم اس کو ٹھیک کر دو۔ جب آن کر لیں گے اس ملک کو، آپ کے گھر کی چٹخنی خراب ہو جائے نا تو آپ رات کو بے چین ہو جاتے ہیں کہ ابھی مل جائے پلمبر یا ابھی مل جائے ترخان تو میں اس کو ابھی ٹھیک کرا لوں۔ پاکستان کی کوئی چیز نقصان ہو جائے کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی۔ جو اللہ ہمارے ساتھ مہربانی کر رہا ہے آپ بھی پاکستان کے ساتھ وہ مہربانی کریں، آن کریں اس کو۔ ہمارے ایک دوست ملائیشیا گئے پچھلے کوئی 6 ماہ پہلے، تو ایئرپورٹ پہ وہ تھوکنے کے لیے آگے بڑھے تو ڈسٹ بن ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، تو 4-5 نوجوان بھاگتے ہوئے آئے، کہنے لگے جناب ہم آپ کو ڈسٹ بن بتاتے ہیں، ہمارے ایئرپورٹ کو گندہ نہ کریں۔ آن کر لیا انہوں نے، ہم نے آن نہیں کیا پاکستان کو، اور جب تک پاکستان کو ہم آن نہیں کریں گے، اس کے فیوز و برکات جو 27 رمضان کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس پہ نازل ہو رہی ہیں، اس کے بینیفٹ آپ کو نہیں ملیں گے۔ ہر پاکستانی کا احترام کریں، اس کی حیثیت کچھ بھی ہے، اس کا مسلک کچھ بھی ہے، اس کا مذہب کچھ بھی ہے، اس کا کاروبار کچھ بھی ہے، اس کی تعلیم کچھ بھی ہے، جو مرضی ہو، آپ اس لیے احترام شروع کر دیں کہ یہ ایک بابرکت مملکت کا باسی ہے۔ عزت دینی شروع کر دیں۔ آپ یقین کریں جس دن آپ لوگوں نے عزت دینی شروع کر دی پاکستانیوں کو، کائنات میں آپ کو سب کو عزت ملنی شروع ہو جائے گی، کیونکہ جو آپ بانٹتے ہیں وہی آپ کو ملتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا نہیں آپ غصہ بانٹیں اور محبت ملے۔ آپ لوگوں کی پردہ پوشی ختم کریں، لوگ آپ کی پردہ پوشی کریں۔ آپ پاکستان کو تسلیم کر لیں کہ یہ بنا ہے، قیامت تک کے لیے بنا ہے اور قیامت تک رہے گا۔ یہ ذہن سے، یہ دماغ سے بات نکال دیں۔ کسی کام کو ناکام کرنے کے لیے سب سے پہلے اسے مایوسی میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اغیار جو ہیں ان کی پوری پلاننگ ہے، کوشش ہے، کاوش ہے، جدوجہد ہے، سازش ہے کہ آپ کو مایوس کیا جائے۔ خدا کی قسم کوئی مایوسی والی بات نہیں ہے۔ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں گھپلے نہیں ہوتے، ایک بھی نہیں ہے پوری دنیا میں۔ مگر ہماری طرح جس طرح ہم شور مچاتے ہیں، واویلے کرتے ہیں، اپائے نہیں کرتے، ریمیڈی نہیں کرتے، باہر لوگ ریمیڈی کرتے ہیں۔ ہر بات کو سوچ سمجھ کے کریں، اور یہ سوچیں کہ میں پاکستان ہوں، اگر میں بہتر ہو گیا تو پاکستان بہتر ہو گیا۔ خود کو پاکستان تصور کر لیں۔ جب آپ اپنا نقصان نہیں کریں گے تو پھر پاکستان کا کیسے کریں گے؟ آپ ہی پاکستان ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی و ناصر۔